يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته الحمدللہ، ساری تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے سارے کائنات کا رب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل عظیم ہے کہ بہت دن کے بعد یہاں پہ فرسٹ ویو سیکنڈ ویو کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی ہمارے ساتھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں بھی، ہمارے تنظیمی ساتھیوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور ان کے نام پر ایصال ثواب کرنے اور ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہمیں بھی موت دے سکتا تھا، ہمیں بلا سکتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، اس کا اذن ہے کہ ہمیں ابھی زمین کے اوپر زندہ رکھا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں اور جو بھی لمحات ہمارے پاس زندگی کے ملے ہیں اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ تو طلباء تنظیم SIO، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا، جس کی بنیاد یہ ہے کہ طلباء کے اندر اسلامی روح، اسلامی اسپرٹ پیدا ہو اور ہم اس دنیا کو پھر سے فطرت صالحہ کی طرف، جو فطری نیچر ہے، امن، سچائی، بھائی چارگی کی طرف، یونیورسل بردرہڈ کی طرف ہم لے کے چلیں، اور اس کے سرخیل، اس کے سردار، اس کے لیڈر ہمارے وہ نوجوان ہوں جو اللہ کی طرف آئے ہیں۔ تو اسی ضمن میں ایک ٹاپک مجھے دیا گیا ہے، میں اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ اس میں مومن کی صفات بتائی گئی ہیں، بہت زبردست جو ہے آیات ہیں قرآن کی۔ یہ آیات کو آپ ترجمے کے ساتھ یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری مدد و نصرت فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم و رسولہ الکریم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیت مبارکہ میں جو فرماتے ہیں، اس سورہ کا نام ہی سورہ مومنون ہے، اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ یہاں پر ایک چیز واضح کی جا رہی ہے کہ فلاح اور اس کا اپوزٹ خسران، نقصان اٹھانے والے، یہ دونوں میں جو ڈفرینسیشن ہے اس کو واضح کیا جا رہا کہ فلاح صرف یقیناً، یس انڈیڈ بلکہ جیسا بولتے ہیں کہ یس مطلب انڈیڈ، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد پوری طاقت سے بولتے ہیں، قد فلاح پائی ہے کن لوگوں نے؟ مؤمنون، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا۔ اس کا اصل میں یہ بولنے کی بار بار ضرورت جو پڑتی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ جب آیتیں نازل ہوئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور متوسط تھا۔ آپ لوگوں کو جیسا معلوم ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ساری کتابوں کا نچوڑ، نٹ شیل، ایک جسٹ کے طور پہ، یعنی جتنی کتابیں آسمانی اللہ کی طرف سے آئیں
یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر فرض تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق تھا کہ جب وہ انسان کو پیدا کرتا ہے، جیسا اس کی بھوک اس کی سانس لینے کے لیے آکسیجن کو پرووائڈ کرتا ہے، یہ پورے انوائرمنٹ کو، اوزون لیئر، ایوری تھنگ ان دا بیسٹ وے جب وہ پرووائڈ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کریٹر کے اوپر کہ وہ انسان کے دل میں جو بھاونائیں، جو احساسات بیدار ہوتے ہیں، عقل میں جو چیزیں آتی ہیں، ان کو بھی ڈائریکشن دے، ان دا رائٹیس وے ان کو بھی بتائے، گائیڈ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف کھانے پینے کے لیے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن گائیڈنس یعنی آسمانی ہدایت اپنے سب سے بہترین سردار، فرشتوں کے سردار جبریل امین سے اس قرآن کو بھیجا۔ تو ہم زندگی کے ہر مرحلے میں جو خالق ہے، جو اصل میں ہمیں جانتا ہے، یہ دنیا کی فطرت کو جانتا ہے، پوری کائنات کی فطرت کو جانتا ہے، اس سے ہم ہدایت پائیں، بار بار اس کی طرف متوجہ ہوں، کوئی بھی مسئلہ آیا۔ تو یہاں پہ قرآن جو ہدایت کرتا ہے، قد افلح المؤمنون، فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاح، کامیابی، سکسیس بولے تو جس کے پاس پیسے آ گئے، پاور آ گیا، یا جس کے پاس کچھ سٹیٹس ہے، کچھ دنیاوی چیزیں سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن کا جو نقطہ نظر ہے وہ ایک دم الگ ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو ایک دم الگ ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی آج جو ہمارے سامنے جو پردے پڑے ہوئے ہیں آنکھوں کے اوپر، مطلب ادیان باطلہ یا زمانے کے ازمس نے دماغوں پہ ایسا اثر کر دیا ہے کہ وہ جو بولتے ہیں یہ دنیا مانتی ہے، تو یہ اثر کے تحت ہم بھی کبھی اس اثر کے اندر بہہ جاتے ہیں۔ کیپٹلزم کے اثر، کمیونزم کے اثر، الگ الگ اثرات جو ہوتے ہیں فکر کے، ان فکروں کو توڑتے ہوئے اسلام ایک دعوت دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصل میں کامیابی، فلاح کیا ہے، جس میں کوئی نقصان نہیں، سچی فلاح۔ وہ فلاح کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان حقیقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے زندگی گزارو بولے اس طریقے سے زندگی، پھر احسن تقویم بلکہ آتا ہے سورہ 3 کے اندر، ہم نے تمہیں بہترین ساخت پہ پیدا کیا۔ لیکن ایک انسان جانور سے بھی بدتر اگر عمل کرتا ہے، ابھی آج آپ لوگ سنے ہوں گے کسانوں کا جو ایجوکیشن تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصے سے چل رہا تھا، 600 کے قریب کسان ختم ہو گئے۔ تو جو یہ ظلم کی انتہا کی ہے وہ جانور نہیں ہے، بلکہ جانوروں سے بدتر وہ لوگ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ انسان مر جا رہے ہیں جیلوں کے اندر۔ تو یہ جو سامنے دکھانے کے لیے آپ کو پاور میں کوئی دکھ رہا، پیسوں سے دکھ رہا، لیکن اس کا جو دل ہے اتنا کالا ہے، اتنا خراب ہے، جانوروں سے ہی بدتر ہے۔ قرآن کہتا ہے تم میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ جانور بھی اپنے اصول پہ چلتے ہیں، فطری اصول ہے، اس کے لحاظ سے ہی وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو یہاں پر واضح کرتے ہیں کہ جو تم دنیا کو دیکھ رہے اور جو دنیا تمہیں بتانا چاہ رہی کہ یہ سچائی ہے، یہ کامیابی، یہ کامیابیاں نہیں ہیں۔ مظلوموں کا قتل، معصوموں کا قتل کشمیر میں ہو رہا ہے، تریپورا میں ہو رہا ہے، آسام میں ہو رہا ہے، کوئی بھی بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ ظلم کر رہا اور مزہ لے رہا، یہ انسانیت نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر قرآن اعلان جنگ کرتا ہے، مومنوں کو کہتا ہے تم اٹھو، تم انسانیت کی آواز بن کے اٹھو۔ قرآن کہتا ہے تم اٹھو، تم ہو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین گروہ ہو جو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، تم اٹھو، قرآن کہتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر یہ آیت یہ بتاتی ہے اصل میں باہر القادری یہ بہت اچھا بولتے ہیں، سلام اس پر کہ جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔ آدمی جب نیک کام کرتا ہے اس کے دل کو سکنیت نصیب ہوتی ہے، وہ بھوکا بھی ہے لیکن کسی غریب کو کھانا کھلائے، جو سکون اس کو ملتا ہے کسی اور جگہ نہیں مل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک احساس کو بیدار کرنا چاہ رہے ہیں کہ مومنوں کو کہ اے مومن لوگو تم مایوس نہ ہو۔ یعنی یہ تیسرا دور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلا جو دور تھا خاموش دعوت 3 سال پر حکمت طریقے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے لیکن خاموشی سے ایک کے بعد ایک آپ لوگوں کو جو ہے دعوت دیتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد قوم فانذر، اٹھو اور اعلان کر دو بلکہ آتا ہے۔
آپ جو سورہ مزمل، سورہ مدثر میں اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھو، اصل میں جہاں پہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وہ اصل میں ہمارے لیے ہے، مفسرین بتاتے ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کے مصداق تھے، فطرت اللہ التی، اللہ کی فطرت کے اوپر تھے۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم جاگیں، انسانیت تڑپ رہی ہے، لیکن ہمارے پاس جو طاقت ہے، اللہ نے جو بھی صلاحیتیں دی ہیں، خدا داد صلاحیتیں، ان صلاحیتوں کو ہم جس رب نے دیا ہے اس کی راہوں میں لگانے کے لیے ان دا پیکس، یعنی اس کے پیکس کے لحاظ زبردست انداز میں لگانے کے لیے تیار ہیں کیا؟ تو یہ دین کا کام، اللہ کو یاد کرنے کا کام ایسا نہیں ہے کہ وقت ملا یا بچ گیا تھوڑا سا ٹائم پاس نہیں ہے، بلکہ یہ فرض عین ہے، یہ کام کرنا ہے۔ اس زمین کے اوپر امن اور سکون کو لانے والے مومنین ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے، اور اس کے سرخیل سردار ہر دور کے اندر انبیاء و رسل رہے ہیں۔ انہی کے نقش قدم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی مدد کے لیے تڑپتے تھے، تو ہمیں بھی یہی کام بہترین انداز میں کرنا ہے۔ SIO طلبہ تنظیم بھی اسی کے لیے آواز دیتی ہے۔ آپ کے آل انڈیا پریزیڈنٹ بھی ایک مرتبہ جیل میں جا کے آئے، آپ کے کئی ساتھی زبردست پڑھنے والے ریسرچ اسکالرس نے قربانیاں دی ہیں، آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں۔ تحریک اسلامی کے افراد میں بھی، جماعت اسلامی کے لوگ بھی جیلوں میں گئے، تو انسانیت کے لیے قربانی دینے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، جنہوں نے اپنی انسانیت کا ثبوت دیا، ظلم کے پر ظالم کے خلاف آواز کو بلند کیا۔ یہ چیز ہمیں کرنا ہے، تو انشاءاللہ کریں گے نا۔ آپ لوگوں سے بہت پر امید ہے، تحریک اسلامی طلبہ تنظیم، تو اسی بنیاد کے اوپر آپ کو یہاں پر جمع کیا گیا۔ سید قطب فید ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے جیسا ایک کیڑا دوسرے کیڑے کو نگل جاتا ہے، اس طرح اس دنیا کے اندر جب لوگ آسمانی ہدایت سے، پاکیزہ جو ہدایات ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو لینا چھوڑ دیے، تو ان کے اندر ایسی خصوصیات جیسا ایک کیڑا دوسرے کیڑے نگلتے جانا، ہر آدمی دوسرے کو نگلنا، اس کے سر پہ پیر رکھ کے اس کو کچل کے آگے بڑھ جانا، یہ انسانوں کے اندر درندگی، وحشت اور بربریت ان کے اندر آ گئی۔ ان کو پھر سے انسان بنانے کے لیے اسلام دعوت دیتا ہے اور پوری طاقت سے پکارتا ہے۔ آپ جو ہے اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلۃ معرضون بول کے آتا ہے سورۃ الانبیاء کے اندر۔ اللہ تعالیٰ جو ظالم ہیں ان کے سامنے، یہ آیات صرف اجتماع میں بیٹھ کے یا مساجد کے اندر یا مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ ان آیات کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے گلیوں کے اندر، فرعون، مطلب ہر ظالم و جابر کے سامنے ہر نبی نے پوری طاقت سے بیان کیا ہے۔ موسیٰ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 سال کی عمر میں فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور حق کا اعلان کرتے ہیں، جو تم ظلم کر رہے ہو اس سے رک جاؤ، ورنہ تمہارا پیدا کرنے والا رب، تمہیں موت دینے والا رب تمہیں ہلاک کر دے گا، عبرت کا نشان بنا دے گا، اور تاریخ گواہ ہے یہی ہوا۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت، یہ اجتماع صرف ہم آپس میں ہی کر لینا یا مساجد تک اسلام کو محدود کر دینا نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کی آواز ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، ہر دل کی آواز ہے۔ تو ظالم سے ظالم انسان کے ضمیروں کو بھی جھنجھوڑنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ کام ہمیں بہترین انداز میں کرنا ہے۔ اس کے اندر جو بات آتی ہے کہ جیسے ہی ہم ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد جو چیز الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اتنا بڑا کام ساری دنیا کو حق کی طرف لانے کا، تو ہمیں طاقت کہاں سے ملے؟ ہمیں مدد درکار ہے۔ وہ مدد کہاں سے ملے؟ وہ مدد اللہ کی بارگاہ میں، سجدے ریزیوں کے اندر۔ آدمی کو سکون، آدمی کو یقین کی کیفیت کہاں سے ملے؟ اللہ پر یقین۔ آپ اللہ تعالیٰ کے 99 صفات یاد کیجئے اور ایک ایک صفت کے اوپر غور و فکر کیجئے۔ آپ لوگوں کو جیسا آیت الکرسی یاد ہوگا، اسی طرح سورہ حشر کی آیات ہیں کہ کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن هو الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کون ہے؟ تم کہو کون؟ ملک کا مالک کون ہے؟ غیب کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔
تم کہو تو اپنی زبانوں سے کہو مالک کون ہے، اللہ تعالیٰ کی پوچھتے ہیں۔ تو ان آیات کو ہم یاد کریں، جتنا زیادہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہمارے دلوں میں جاگزی ہوگی، ہم اتنی طاقت سے ہم اپنا کام کر سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی طاقت اللہ تعالیٰ کو بنائیں، اور جس نے اللہ کی رسی کو تھام لیا بس وہ کامیاب۔ تو اس زمین کے اوپر اللہ سے جڑنا، اللہ سے بات کرنے کا مقام کیا ہے؟ وہ نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جنت کے اندر بھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو؟ ہاں، بلکہ صحابی رسول 8 سال کی عمر ہے، عبداللہ بن مسعود وغیرہ کا نام آتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، اللہ سے مدد مانگو، سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، آپ فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا گیا کہ تمہیں جو آج دنیا دھوکہ دے رہی، دنیا جو ہے ظلم کرتے ہوئے بھی یہ چلتا ہو بول کے بول رہے، انسانوں کو قتل کرتے اور لاکھوں انسانوں کو قتل اور لاکھوں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے یہ دنیا۔ اس دنیا کو سچائی کی طرف لانے کے لیے جیسی طاقت چاہیے، جیسا ایمانی جذبہ چاہیے، وہ کیریکٹر چاہیے، وہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی یاد سے۔ تو یہاں بھی اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی محبت، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہم متوجہ ہوں، پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آپ ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں، اکیلے ہیں لیکن نماز پڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے، حضرت ابوبکر اور عمر بھی ساتھ میں تھے، بہت دور سے وہ لوگ دیکھ رہے تھے، مسجد نبوی دور ہے۔ آپ نے فرمایا کون نماز پڑھا ہے دیکھے کیا؟ تو حضرت ابوبکر عمر بولے کہ ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں کون۔ حضرت عمر سے فرماتے ہیں وہ عبداللہ بن مسعود ہیں، 8 سال کا بچہ ہے، یتیم ہے، غلام ہے، اس کو آزاد کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے پاس اس 8 سال کے بچے کی تربیت کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ 8 سال سے بڑے ہوں گے لیکن ہمارے دل اکیلے اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب تمہیں اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم نہیں آتے تھے۔ یعنی یہ بھی شرک ہے کہ سب آ گئے تو میں جاؤں گا، یعنی آپ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی ساتھ رہنا سمجھ رہے ہیں۔ للہ، اللہ کے لیے۔ وہ آنکھ جس میں آنسو مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکلے اللہ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے، ایسی آگ جہنم کی آگ اس کو نہ چھوئے گی بلکہ آتا ہے۔ تو ہم اکیلے میں اللہ کو یاد کرنے کی عادت ڈالیں، اس سے مدد مانگیں، ہم اپنے جو ہڈن ٹیلنٹس ہیں اس کو ڈھونڈیں، سرچ کریں، اور اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کے بعد ان کو، وہ اللہ کی دیوی ہیں، اللہ کی عطا کردہ ہیں، ان کو اللہ کی راہوں میں پوری پیکس کے ساتھ لگائے، انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی کامیابی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں، دریاؤں کی مچھلیاں، چرند پرند سب ہمارے لیے دعائیں کریں۔ تو واقعات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا عبداللہ بن مسعود نماز پڑھ لیے، اس کے بعد آپ جو ہے دعا کرنا شروع کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین بولتے جا رہے ہیں، پھر فرماتے ہیں اور دعا کرو اور پوچھو اللہ سے، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، آمین آمین بولتے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رہتا ہے کو معلوم نہیں ہے کون آمین کہہ رہا ہے، وہ وقت رسول سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر آمین بول رہے ہیں، فرشتے تمہاری دعاؤں کو قبول، یعنی قبولیت کے لیے آمین، تم دعا مانگتے جاؤ بلکہ عبداللہ بن مسعود۔ تو آج ہم میں غور کریں کہ ہم اکیلے نماز کی طرف جاتے ہیں کیا؟ راتوں میں مساجد میں بیٹھتے ہیں کیا؟ ہوٹل پوری رات چلتی ہے لیکن مسجد میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے قرآن کے ساتھ بیٹھتے ہیں کیا؟ اس کو آپ اپنی عادت بنائیے۔ قرآن میں آتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دل اللہ کی یاد سے معمور ہیں ان سے اپنی نظروں کو نہ پھیرو۔ تو وہ کوئی بھی بچے ہو سکتے ہیں، بزرگوں میں ہو سکتے ہیں۔ میں خود ایس میں جب آیا تھا، میں خود 10th میں تھا، جن بچوں چلڈرن سرکل کے ساتھ کام کرنے آیا، ایک واقعہ سنایا تھا، تو پہلا اجتماع تھا میرا، میں بھی مطلب 10th میں بھی اور چھوٹی کلاس میں تھا، تو جن بچوں کے سامنے سنا 4-5 بچے تھے، آنکھوں سے ایسا آنسو روا ہو گئے۔ وہ مدراس کے کچھ بچے تھے لبابی، میں واقعہ بول رہا ہوں، آنسو ایسا روا۔ ان بچوں کو دیکھ کے میرے کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی جو ہے وہ زبردست نظر آیا۔ اس کے بعد پھر میں اس کام کو کبھی چھوڑ نہیں پایا۔ تو آپ بھی اپنے اطراف دیکھیں،
آپ کے پاس کون لوگ ہیں، کس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں۔ تو آج بھی ایسے بچے، 1 بچے، 2 بچے، 3 بچے آج بھی موجود ہیں، مساجد میں موجود ہیں۔ ہم ان تک پہنچ رہے ہیں کیا؟ ان کو پہچان پا رہے ہیں کیا؟ یہ اصل میں امتحان ہے۔ میں خود کئی بچوں کو دیکھا، مطلب ہم لوگ جب بیٹھتے تھے تو پوری رات وہ بچے بیٹھتے تھے، 8 سال 10 سال کے بچے، تب چھوٹے چھوٹے بچے لیکن دین کی راہ۔ کئی نابینا بزرگ بھی بیٹھتے تھے، میں سمجھتا تھا پہچانتے نہیں، لیکن ہم جب قرآن پڑھتے تو بعد میں وہ بولتے کہ آپ یہ قرآن پڑھ رہے تھے نا۔ تو ہم اس طرح قرآن کی سچی دعوت بن کے ہم اٹھ رہے ہیں کیا؟ یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ جو آیتیں آگے آتی ہیں، قد افلح المؤمنون کے بعد والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغویات یعنی بیکار کام۔ آدمی جو برباد ہو جاتا ہے وہ بیکار کاموں میں برباد ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس اتنا مقصد عظیم ہے، اتنا بڑا مقصد، آپ کو ججز بننا ہے، آپ کو انصاف دنیا میں قائم کرنا ہے پوری دنیا کے اندر۔ یہ حیدرآباد، یہ چھوٹا محلہ، یہ تلنگانہ نہیں، ہندوستان بھی بہت چھوٹا ہے۔ آپ کو اپنا کام اس زمان و مکان سے مورا کرنا ہے۔ ہم آج اس مقام پہ بیٹھ کر قرآن کو پڑھتے ہوئے آدم علیہ السلام کو محسوس کرتے ہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی کو محسوس کرتے ہیں۔ محسوس کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنا چھوٹا بچہ، لیکن اس کا دل کتنا پاک۔ اس کے بڑے بھائی ظالم و جابر، ان کے کردار کالے، لیکن وہ چھوٹا بچہ میں حق پہ ٹھہرا ہوا رہوں گا، کس طرح روشن پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ آج ہمارے چھوٹے بچے کو بولے تو ارے ہمارے بڑے بھائی نہیں کر رہے ہیں، انہوں نہیں کر رہے ہیں، پوری دنیا کری تو میں بھی کرتا ہوں۔ یہ نہ ہو، بلکہ ہمارے آئیڈیل حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کے آئیڈیل یوسف علیہ السلام ہے۔ کس طرح تو لغویات سے دور رہتے ہیں، یعنی تھوڑا ٹائم میں تھوڑا بیکار کروں گا سوچتے ہیں ہم، لیکن اس کے اندر شیطان ہمیں ایسا بھٹکا دیتا ہے، اور یہ ٹیکنالوجی ایسا بے حیائیوں کی طرف لے کے چلے جاتی ہے، آدمی کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے وقت کتنا برباد ہوگا۔ اور وقت ہی اصل میں زندگی ہے۔ آپ اپنے وقت کو برباد نہ کریں، لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو گناہ تم چھوٹے سمجھتے ہو وہ تمہیں برباد کر دیں گے، ڈرو تم چھوٹے گناہوں سے۔ پھر آتا ہے زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، ہم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ یعنی پیوریفائی۔ اس کا علماء نے بہت زبردست جو ہے ایکسپلینیشن کی، جو دولت اللہ نے دی ہے یہ اللہ کی ملک ہے، وارث اللہ ہے، تو جو دولت ملی اس کے اوپر میں اپنے ہی کپڑے خریدتے جاؤں، اپنے لیے بال خریدتے جاؤں، اپنے لیے چیزیں نہیں، بلکہ میں غریب دوستوں رشتہ داروں ڈھونڈ کے میں جا کے ان کو دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول جو بناتے ہیں، آپ کی عمر اس وقت 14 سال کی بلکہ آتا ہے کہ مکے کے اندر کوئی غریب بھوکا نہ رہے، کوئی یتیم پریشان نہ رہے، ان کے لیے دوڑ بھاگ کرنے والا جو سب میں چھوٹا نوجوان تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، یعنی آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے، SIO کا بھی مطالبہ یہی ہے، آپ اپنے اپنے ایریا کے حلف الفضول کو قائم کریں، آپ اپنے اپنے ایریا کے آج کے اس دور کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں اور بڑے بڑوں سے آگے بڑھ جائیں نیکیوں کے اندر، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، یوسف علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ پھر آتا ہے لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہ یعنی اپنے قابل چھپانے کی چیزیں جو ہیں ان کو چھپاتے ہیں، بے حیائیوں کی طرف نہیں جاتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے شیطان کا سب سے خطرناک زہریلا تیر اللہ کی نگاہ ہے، اور نگاہ کے بعد اس کا جسم، اس کے دماغ میں پلاننگ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا جسم اس کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن تم اپنی نگاہ کو بچاؤ بلکہ فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس نے اپنی نگاہ کو بچا لیا اسے اللہ تعالیٰ حلاوت نصیب کرتے ہیں۔ حلاوت کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا دل میں ٹھنڈک، نیکی کر کے جو دل میں ٹھنڈک ہوگی آپ کو عبادت کر کے وہ ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ آج ہم عبادت کر رہے ہیں مزہ نہیں آ رہا ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا پہلے برائیوں سے اجتناب کرو، پھر
نیکی کے اندر مزہ آنا شروع ہوگا۔ تو ہم اپنے اوپر خود لازم کریں اسلام کو، پوری دنیا میں اسلام کو قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن خود اپنے جسم پہ قائم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے آپ کو ایسا منضبط کریں کہ بیکار چیزوں کی طرف ہمارا موڈ نہ جائے، ہمارا ٹائم ٹیبل پورا لکھا ہوا ہو، سامنے ہمارے کمرے میں گھر کے سامنے لکھا ہوا ہو، اور ہم قرآن کی آیات کو یاد کرنے، حدیثوں کو یاد کرنے، ترجمہ پڑھنے، اس کے اندر اپنے آپ کو کالج کا ہائیسٹ لیول پہ مارکس لانے کے لیے کوشش کرنے میں لگائیں۔ پھر آتا ہے ایمان ہو فائن غیر یمین ہو، اس کے بعد جو آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ امانت یعنی جو چیز آپ کو دی گئی وہ امانت ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو زندگی ہے، آپ کا جسم ہے، آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا جسم ہے، میری مرضی، میری زبان ہے، میری مرضی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو جان بھی ہے وہ میری امانت ہے، تمہارا جسم بھی ہے، میری امانت ہے۔ کل اللہ تعالیٰ آخرت میں پوچھے گا تو یہ جسم گواہی دے گا، اگر ہم نیک کام کیے ہیں تو نیکی کی گواہ ہے، اگر برے کام کیے ہیں تو کہے گا کہ قرآن کے اندر آتا ہے یا اللہ میں تو تیرا تھا، یہ مجھے نیکی کی طرف میں جانا چاہتا تھا لیکن یہ اس کے ہاتھ میں جو دیا گیا اس نے مجھے نیکی کی راہ پہ چلنے نہیں دیا۔ تو انسان پکار اٹھتا ہے آخرت میں، اے جسم میں تمہارے لیے کرا۔ تو ہم یہ امانتوں کو، آپ کی جو بھی ذمہ داری ہے، آپ گھر کے بڑے بھائی ہیں، آپ آئیڈیل بنیں، آپ گھر کے چھوٹے بھائی ہیں، آئیڈیل بنیں، آپ کلاس کے لیڈر ہیں، آئیڈیل بنیں، اپنی ذمہ داریوں سے اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ آپ کے والدین تو آپ نے بہت سے وعدے کیے، ہم نے اللہ سے بھی ایک بہت بڑا وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھیں گے، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے، برائیوں کو مٹائیں گے۔ تو ہم اپنے عہد پرومسز کو مکمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے محلے میں، گھر میں، پوری دنیا میں آپ کو ایک آئیڈیل نمونہ بن کے جانا ہے جس کے اثرات ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں سالوں تک آخرت تک انشاءاللہ رہیں۔ آخر اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یعنی ٹائم پہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے بھاگتے ہیں۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، بول کے آتا ہے مومنین وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے صبح و شام، اور صبح فجر کے وقت کا قرآن کا پڑھنا مشہود ہوتا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مقام محمود پہ، تعریف کے اس قابل کے اس مقام پر فائز کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی آپ کو اس مقام پہ جو پریز ورتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت اونچے محمود تعریف کے اس مقام پہ فائز کرنے تیار ہے، اس کے لیے کوشش کرنے والوں کو، کمپیٹ کرنے والوں کو کمپیٹ کرنا چاہیے۔ آخری میں جو آیت آتی اولئک ہم الوارثون، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی فردوس کے تعلق سے آتا ہے کہ جنتیں، اور فردوس جنت یعنی باغیچہ ہے، تو فردوس جو ہے ایسے کئی باغیچے ان کے لیے انتظار میں ہیں جو ایسے صفات، یہ جو 11 صفات بتائی گئی ان آیات کے اندر، یہ صفات، یہ 10 حضور نے فرمایا یہ جو 10 صفات کوئی اپنے اندر پیدا کر لے تو ان کے لیے جنت ہے، اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں کامیابی۔ اسی کے اوپر یہ آیت ختم ہوتی ہے، ہم فیہا خالدون، اور یہ ایسی جنتیں ہیں جہاں سے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ جب یہاں پہ آپ گارڈن میں گئے، تھوڑی دیر کے بعد بولتے ٹائم ہو گیا چلو چلو بولتے، تو وہاں پر کوئی چیز ختم نہ ہوگی، نعمتیں، زبردست نعمتیں، شہد کی، دودھ کی نہریں، اس کے لیے کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں ایک بات اپنی بات ختم کرتا ہوں میں کہ قرآن کی ایک آیت میں آتا ہے اصل میں اس زمین کے وارث بھی مومن ہی ہوں گے، لیکن وہ مومنانہ صفت آپ کو اپنے اندر بتانا ہوگا عملی میدان میں زندگی کے۔ تو انشاءاللہ بتائیں گے نا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین صفات پیدا فرمائیں۔ آپ سب کو نمازی، 5 وقتہ نمازی، تہجد گزار اور نفل روزے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی خداداد طاقتوں کو بہترین استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے اور اس کی زمین سے ظلم کو مٹا کر امن اور سکون اور فطرت صالحہ کی طرف پھر زمین کو لے کے جانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔